الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یہ اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 پردے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک زبردست بات ہمیں بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں یا بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ غیرت مند، سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ پاک دامن خواتین اگر ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی بیٹیاں، بیویاں، بہنیں اور وہ خواتین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور کس سے حکم دیا؟ زمانے کے سب سے بہترین چنے ہوئے لوگوں سے، بہترین منتخب کیے ہوئے لوگوں سے۔ اللہ کی نظر میں جو دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ تھے انہیں چن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں دیا، انہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بابرکت، باحیا، باغیرت اور پاک دامن لوگ تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان پاکیزہ ہستیوں سے، ان زمانے کے بابرکت ترین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان زمانے کی بابرکت ترین خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اپنے اوپر بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جا سکیں۔ اب اس آیت کے اندر ہم اگر غور کریں، فکر کریں، تو سب سے پیارے زمانے خیر القرون قرنی، سب سے پیارے زمانے کے سب سے پیارے مردوں سے سب سے پیاری عورتوں کو پردے کا حکم ہے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ 14ویں صدی ہے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ جی ماڈرن دور ہے، اس دور میں کون پردہ کرتا ہے؟ تو یہ ہمارے ذہن کا فطور ہے، ہمارے ذہن کی کمزوری ہے، ہمارے ذہنی افعال کی کمزوری ہے، ورنہ ہمارے لیے اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنے اوپر بڑی چادریں ہماری خواتین کو اوڑھ کر چلنا ہوگا، ان کو باپردہ رہنا ہوگا، ان کو پردے کی حد تک رہنا ہوگا۔ اب اس آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو 3 خواتین کو بیان فرمایا، ایک ازواج مطہرات، دوسری بنات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری عام مومن عورتیں۔ یہ جو عام مومن عورتیں ہیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے قیامت تک آنے والی تمام کی تمام اسلامی خواتین ہیں جو مسلمان ہیں۔ غیر اسلامی جو ہے ان پہ ہمارے احکامات لاگو نہیں ہوتے، وہ جائیں جہاں مرضی ہے، لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ وہ ان احکامات کی بہر صورت پابندی کریں گے اور ان احکامات کی پیروی کریں گے۔ اب اس آیت کے اندر ایک چیز آتی ہے جلابیبہن، ایک لفظ ہے جلابیبہن علیہن۔ یہ جلابیبہن کیا ہے؟ ہمارے دور کے اندر آپ جب دیکھتے ہیں خواتین بازاروں میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، کہیں بھی جاتی ہیں، تو ان کے اوپر ایک برقع ہوتا ہے، کالا برقع ہوتا ہے جس سے صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور باقی جسم ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو برقع ہے یہ مروجہ اور فینسی برقع ہے، اس سے چونکہ وہ جو قرآنی آیت کا لب لباب اور خلاصہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اس سے ستر نہیں ڈھانپا جاتا، بلکہ عورت کے وہ اعضاء جو اس کو چھپانے چاہیے تھے، زیب و زینت کے وہ اعضاء جن کو چھپانا چاہیے تھا،
وہ اس پردے سے بھی، اس برقعے سے بھی واضح نظر آتے ہیں، وہ سینے اور سرین کے ابھار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ برقع ایک رواج ہے، ایک فیشن ہے، ایک فینسی برقع ہے، اس کو پردہ نہیں کہا جا سکتا۔ پردے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بڑی چادر لی جائے اور اس سے پورا جسم اس طرح ڈھانپا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ کسی بھی انداز سے نظر نہ آئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر بڑی چادریں لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ یعنی جلابیبی ہننا اس پردے کو کہا جاتا ہے کہ جو پورے جسم کو ڈھانپتی ہو، صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے نظر آئے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک آنکھ ایسے سامنے رکھے کہ دیکھنے والے کو وہ آنکھ نظر نہ آئے بلکہ اس کو راستہ نظر آ جائے۔ اس طریقے سے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک نابینا صحابی آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ پردہ کرو۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا کہ تم تو نابینی نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ تو یہ پردے کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ نوجوان معاشرہ، سسٹم، سوسائٹی بے راہ روی کا شکار نہ ہو اور لوگ زنا کی طرف مائل نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم آنکھوں سے کسی کو دیکھیں گے تو ہمارے دل کے اندر برے خیالات آئیں گے۔ جب دل کے اندر برے خیالات آئیں گے تو یہ دل کے برے خیالات ذہن پہ اٹیک کریں گے، اور جب ذہن پہ اٹیک کریں گے تو پھر ہمارے جذبات غلط قسم کے ہو جائیں گے، اور جب جذبات غلط ہوں گے تو ہمارے پھر وہ ایک انداز غلط ہو جائے گا اور پھر ہم زنا کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ملک پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پردے کا فقدان ہے۔ پردہ نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ زنا ہو رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی ہو رہی ہے۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر پردے کا صحیح اہتمام ہے، شرعی پردے کا اہتمام ہے، وہاں کوئی ایسی صورت پیش نہیں آ رہی، نہ زنا کی کوئی صورت ہے، نہ کوئی رشتوں کا تنازع ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اور نہ اور کچھ ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو جلابیب ہننا ہے اس کا مراد یہی ہے کہ اتنی بڑی چادر اوڑھ لی جائے کہ جس سے سینے اور سرین کے ابھار نظر نہ آئے، بلکہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نظر نہ آئے، بلکہ ایک آنکھ سامنے ہو، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس آنکھ سے وہ عورت راستہ دیکھ سکے، سامنے والے کو وہ آنکھ نظر نہیں آنی چاہیے۔ آج کل کا جو مروجہ برقع ہے، جو مروجہ ایک فینسی سا برقع بنا کے لیا جاتا ہے، اوڑھا جاتا ہے، اس کو بھی پردے کی ضرورت ہے، اس برقعے کو بھی پردے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری التماس ہے کہ آپ لوگ اپنی خواتین کو ایسے پردے کروائیں کہ وہ بڑی چادر ہو، بغیر اس کے فیشنی برقعے کے، وہ بڑی چادر ہو جس سے پورا جسم ڈھانپا جا سکے اور ایک آنکھ نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔